کبھی کبھی انسان کی خوشیوں بھری زندگی میں ایسے تکلیف دہ موڑ آتے ہیں کہ جب اپنوں کی اصلیت جان کر انسان جینے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ بہت اچھی اور پرسکون زندگی جی رہی تھی جب اچانک ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور شوہر کے انتقال کے بعد میرے اپنے سگے بیٹے نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نام شیلا ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، جبکہ میرے شوہر کا تعلق ملتان سے ہے۔ اس لیے میں بیاہ کر ملتان آ گئی اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ میرا شوہر بہت اچھا اور خیال کرنے والا انسان تھا۔ ان کی زندگی میں مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں ملا تھا۔ میرے شوہر امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شادی کے بعد 7 سالوں میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی ماں بن گئی۔ ہر زندگی کی ہر خوشی اور ہر سکھ میسر تھا مجھے، اور اس بات پر میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ میرے سسرال میں سوائے ایک دیور کے اور کوئی نہیں تھا، جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ میری بیٹی کی ہم عمر تھی۔ ساس سسر حیات نہیں تھے اور نند کوئی تھی نہیں، مطلب کہ چھوٹا سا اور پرامن سسرال تھا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت عیش کی زندگی جی رہی تھی۔ وقت کب گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور میرے بچے جوان ہو گئے۔ میرے شوہر چاہتے تھے کہ وہ میرے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک ضرور بھیجیں گے، مگر میرے بڑے بیٹے کو مجھ سے بہت پیار تھا۔ وہ کہتا تھا کہ امی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ چھوٹا لاپرواہ اور اپنی مستی میں مست رہنے والا تھا۔ مجھے اپنے بڑے بیٹے کی فرمانبرداری اور خود سے بے پناہ لگاؤ بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں چھوٹے بیٹے سے لاپرواہ اور بڑے بیٹے کے بے حد قریب ہو گئی۔ اور بیٹی تو ویسے ہی ہم دونوں میاں بیوی کی بہت لاڈلی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں سے چھوٹی تھی اور اکلوتی بھی تھی، اس لیے اس کو سب کی توجہ اور پیار میسر تھا۔ اب کچھ روز سے میرا بڑا بیٹا جب یونیورسٹی جاتا تو واپسی رات میں ہی آتا۔ میرے شوہر نے جب پوچھا تو کہنے لگا کہ یونیورسٹی کے بعد میں پارٹ ٹائم کام کر رہا ہوں، تاکہ جب پڑھائی سے فارغ ہو جاؤں تو اپنا کاروبار سنبھالنے کے لیے مجھے سیکھنے کی خاطر باہر نہ جانا پڑے۔ اپنے بیٹے کے ارادے جان کر میں بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے میرے شوہر کسی گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ خیر اس وقت میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی اور لوگوں میں فخریہ سر اٹھا کر جینے لگی کہ مجھے اتنا فرما بردار بیٹا اللہ نے دیا ہے۔ میں خوشیوں کے ہندولے میں جھول رہی تھی کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ایک روز صبح اپنے دفتر جاتے ہوئے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئے اور ہمیں اس دنیا میں اکیلا کر گئے۔ میرے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جس شخص کے دم سے میں اتنی خوشیوں بھری زندگی جی رہی تھی، وہی آدمی مجھے چھوڑ گیا تھا۔ عنقریب تھا کہ میں شوہر کی جدائی میں پاگل ہو جاتی اگر میرے پاس میری بیٹی نہ ہوتی۔ وہ اپنے شفیق باپ کی جدائی کے بعد اب میری حالت سے بہت ڈری ہوئی تھی، اور ان چند دنوں میں بہت کمزور اور سہمی ہوئی سی ہو گئی تھی۔ تب میں نے اپنی بیٹی کی خاطر خود کو سنبھالا کہ بیٹے تو جوان لڑکے ہیں، خود کو سنبھال ہی لیں گے کسی طرح، مگر میری بیٹی ختم ہو جائے گی اگر میرا یہی حال رہا تو۔ خیر وقت کا کام ہے، گزر جانا تو وہ گزر ہی جاتا ہے، اور انسان کو اپنی کی جدائی پر صبر بھی آ جاتا ہے اور دکھوں کے ساتھ جینا سیکھ ہی لیتا ہے۔ میں بھی جیسے تیسے زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، مگر اس کے لیے بھی مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ اب میرا زیادہ تر وقت اپنی بیٹی اور اپنے بڑے بیٹے کو توجہ دیتے ہوئے گزرتا تھا۔ چھوٹا بیٹا تو بس اپنی ماں کو بالکل ہی بھولتا جا رہا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر کی فضا بہت عجیب سی ہونے لگی۔ چھوٹے بیٹے عاشر کو لگتا تھا کہ میں اس سے زیادہ اپنے بڑے بیٹے ساحر کو پیار کرتی ہوں، جو کہ بہت حد تک ٹھیک بھی تھا، اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی سے جلن محسوس کرتا تھا۔ بیٹی الگ چپ چپ اور کچھ سوچتی ہوئی رہنے لگی تھی، لیکن میں اس پر توجہ نہ دے سکی کیونکہ اب گھر میں آئے روز میرے دونوں بیٹوں کے جھگڑے ہونے لگے تھے، اور اکثر لڑائی جھگڑوں میں وہ ایک دوسرے کا گریبان تک پکڑ لیتے۔ ان حالات نے مجھے بہت دکھی اور پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان جھگڑوں اور فساد کی اصل وجہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، جو کہ انتہائی غیر ذمہ دار اور لاپرواہ ہے، جبکہ بڑا تو بہت ہی اچھا اور احساس کرنے والا لڑکا تھا۔ پھر ایک روز انہی جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے چھوٹے بیٹے عاشر پر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔
اس کے جانے پر میں بہت روئی اور پریشان ہوئی۔ اس کے جانے پر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنا وہ بیٹا بھی بہت پیارا تھا، اور اب اس کے جانے پر میں بے حد پریشان اور بیمار رہنے لگی تھی اور چاہتی تھی کہ میرا بیٹا گھر واپس آ جائے۔ جانے وہ کہاں تھا اور کس حال میں تھا۔ تب میرے بڑے بیٹے نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ امی کچھ وقت اسے باہر رہنے دیں تاکہ اس کو عقل آئے اور دوبارہ کچھ غلط مت کرے۔ باقی آپ پریشان نہ ہو، میں اس کی خیر خبر رکھتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اسے کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا۔ ساحر کے دیے گئے دلاسوں پر میری ممتا کو سکون تو نہ ہوا، البتہ دل مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی میرا بیٹا ساحر کتنے ہی احساس والا اور پیار کرنے والا بیٹا ہے۔ ابھی میں اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد اور فکر میں مبتلا تھی کہ ایک روز میری چھوٹی بہن میرے گھر آئی اور اس نے میری بڑی بیٹی کا رشتہ مانگا، اور یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یہ رشتہ اپنے بیٹے زہیب اور میری بیٹی سارہ کی مرضی سے لائی ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ زہیب سارہ سے 8 سال بڑا تھا اور میری بہن میرے مقابلے میں تھوڑی کم حیثیت کی تھی، اور میری بیٹی اپنے باپ کی لاڈلی اور عیش والی زندگی گزارنے کی وجہ سے بہت نکچڑی اور امیرانہ سوچ رکھنے والی تھی۔ پھر وہ کیسے اس رشتے پر راضی ہو گئی؟ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی مجھ سے پہلے میرا بیٹا بول اٹھا اور میری بہن سے کہنے لگا کہ خالہ معذرت کے ساتھ اگر آپ اس لالچ میں رشتہ لائی ہیں کہ اس بہانے آپ کو بھی ہماری جائیداد میں حصہ مل جائے گا، تو میں بتا دوں اگر یہ شادی ہوئی تو ہم سارہ کو ضروری سامان کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے۔ اس کی بات پر میری بہن بہت دکھی ہوئی تھی اور میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ جو بھی وہ میری چھوٹی بہن تھی، مگر میری بہن سے پہلے میری بیٹی بول اٹھی کہ اس کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ شادی صرف اور صرف زہیب سے ہی کرے گی۔ اور پھر میری بہن نے بھی کہہ دیا کہ اس کو جائیداد کا کوئی لالچ نہیں، اس کو بس اپنی پیاری بھانجی چاہیے۔ اس کی بات پر میرا بیٹا جیسے تلملایا تھا، مگر میں پرسکون تھی، کیونکہ بہن اور اس کے گھر والے تھوڑے سے کم حیثیت تھے، مگر ان کا رکھ رکھاؤ اور سب سے بڑھ کر زہیب بہت ہی لائق اور اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ اور پھر چونکہ میری لاڈلی بیٹی کی چاہت بھی اسی میں تھی، اور ظاہر ہے اپنے بھانجے سے بڑھ کر اور کون اچھا لگ سکتا تھا، اس لیے میں نے ہاں کر دی اور اپنی بہن کو آرام کرنے کی اجازت دے دی۔ مگر مجھے لگا کہ جیسے میرے بیٹے کو یہ بات ناگوار گزری ہے، خیر اپنی بیٹی کی خوشیوں کے معاملے میں مجھے کسی کی رائے جاننے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے رشتہ ہوتے ہی کچھ ہی وقت میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی اور اس کو بہت سامان اور زیور دیا، جو کہ مالیت میں بہت زیادہ تھا، اور جانے کس سوچ کے تحت زیور دینے والی بات میں نے اپنے بیٹے کو نہیں بتائی۔ میری بیٹی بھی شاید میری کیفیت سمجھتی تھی، اس لیے وہ بھی خاموش رہی اور یہی ظاہر کیا کہ وہ بس ضروری سامان ہی لے کر جا رہی ہے۔ بہرحال خیر خیریت سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی، مگر دکھ یہ تھا کہ شادی پر بھی میرا چھوٹا بیٹا نہیں تھا، اور اس کو بلانے کا کہنے پر میرے بڑے بیٹے کے وہی دلائل اور دلاسے تھے جن پر میں نے فوراً یقین کیا، کیونکہ وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ بیٹی کے رخصت ہو جانے کے بعد میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اب گھر میں میرا بڑا بیٹا ہی رہ گئے تھے۔ 2 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں شروع سے ہی اپنے گھر کے کام خود کرنے کی عادی تھی اور کبھی کوئی کام کرنے والی نہیں رکھی تھی۔ مگر اب بیٹی کی شادی کے بعد میرا بڑا بیٹا کام کے سلسلے میں بہت مصروف ہو گیا، تو اکثر کہنے لگا، اماں اب آپ ملازمہ رکھ لیں، اکیلے کام کرتے تھک جاتی ہوں گی۔ تو میں مسکرا کر ٹال دیتی کہ ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی ہوں کہ گھر کے کام نہ کر سکوں۔ میں سمجھتی تھی کہ ابھی بہت وقت تک میں چاقو چوبند رہ سکتی ہوں، مگر ایک روز کچن میں کام کرتے ہوئے میرا پیر پھسل گیا اور میں گر گئی، جس کی وجہ سے میری دائیں ٹانگ میں شدید چوٹ آئی تھی۔ میرا بیٹا مجھے ہسپتال لے گیا اور میرا علاج بھی ہوا، مگر چوٹ گہری تھی اور میری عمر بھی زیادہ تھی، اس لیے بالکل ٹھیک نہیں ہو سکی تھی اور گھر کے کام کرنے کے قابل نہ رہی اور بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے بیٹے کو میری بہت فکر تھی، اس لیے ایک دن وہ میرے لیے ایک نوکرانی لایا جس نے خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ دیکھنے کی کوشش کی مگر پھر بھی چہرہ نظر نہ آ سکا۔ حلیے اور جسامت سے وہ کم عمر لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا کہنے لگا، اماں یہ میرے دوست کے گھر بھی کام کرتی ہے اور میرے کہنے پر اس نے یہاں بھیج دیا ہے، اب یہ گھر کے سارے کام کر دے گی اور کھانا پکانا بھی کرے گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام کیا تم نے۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کوئی کام والی رکھ لوں۔ میرا بیٹا کہنے لگا،
اماں اس سے بس گھر کے کام تک ہی محدود رکھنا، اپنی ذاتی کوئی کام مت کروانا اور نہ زیادہ خود سے قریب ہونے دینا، کیونکہ کام والیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ کا کام خود کر لیا کروں گا اور ہسپتال بھی لے جایا کروں گا، بلکہ آپ کے لیے ایک نرس کا بندوبست بھی کیا ہے، وہ ہفتے میں ایک بار آ کر آپ کی ٹانگ کی ورزش وغیرہ کر دیا کرے گی۔ میں تو اپنے بیٹے کی اس فکر پر نہال ہو گئی۔ کتنی فکر تھی نا اس کو میری۔ جتنا احساس اور پیار میرا بیٹا ظاہر کرتا تھا، عاشر کو تو ذرا برابر بھی اس کے جتنا پیار اور فکر نہیں تھی۔ کئی بار اس کو کال کی مگر کبھی بھی اس کا نمبر نہیں ملا۔ اس کے رویے سے میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا اور پھر بڑا سمجھاتا کہ دل پر نہ لیں، وہ تو شروع سے ہی ایسا تھا، صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچنے والا۔ آپ اس کی فکر نہ کیا کریں، بس اپنی صحت پر توجہ دیں۔ اور چھوٹے بیٹے کا خیال آتے ہی میں اداس ہو گئی۔ میرے بیٹے نے بھی شاید میری اداسی بھانپ لی تھی، جب ہی میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس نوکرانی کے آنے سے جیسے گھر میں رونق سی آ گئی تھی۔ وہ بہت پھرتیلی تھی اور بھاگ بھاگ کر سارے کام کیا کرتی تھی۔ میرے بیٹے نے میرے لیے ایک نرس کا انتظام بھی کیا تھا، جو ہر ہفتے آ کر میری ورزش اور مالش وغیرہ کر جاتی تھی۔ ایک دن میری ٹانگ میں شدید درد اٹھا۔ میں نے بیٹے کو فون کر کے بلانا چاہا مگر اس کی کال نہیں ملی اور نمبر بند ملا۔ تکلیف کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت ملازمہ میرے کمرے میں سوکھے ہوئے کپڑے رکھنے آئی۔ مجھے روتے دیکھا تو جلدی سے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے بتایا کہ ٹانگ میں شدید درد ہے تو بولی کہ لائیں میں مالش کر دیتی ہوں، فوراً آرام آ جائے گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو مت بتانا ورنہ میری خیر نہیں ہوگی۔ پھر اس نے اتنی اچھی مالش کی کہ مجھے بہت سکون ملا اور بڑے عرصے کے بعد میں بہت سکون سے سوئی تھی، جبکہ اس نرس کی ورزش اور مالش کرنے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا اور اس ملازمہ کی مالش سے تو مجھے سکون ہی مل گیا تھا۔ میرے بیٹے کو ویسے بھی گھر آنے کا بہت کم وقت ملتا تھا، وہ زیادہ تر وقت اپنے کاروبار کو دے رہا تھا اور ملازمہ سے ذاتی کام کرانے کا منع بھی کیا تھا، اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور اس ملازمہ سے مالش کراتی رہوں گی۔ اب جب بھی میری ٹانگ میں درد ہوتا تو وہ ملازمہ بھاگ کر آتی اور مالش کر دیتی، جس سے مجھے بہت سکون ملتا تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ اب میں پہلے سے بہت بہتر ہو رہی تھی۔ اب تو ہسپتال اور دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور میں بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہی تھی، جو کہ اس ملازمہ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ بہت دنوں سے میرا بڑا بیٹا کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا اور کچھ دن لگنے تھے اس کو، تبھی میرا چھوٹا بیٹا اچانک مجھ سے ملنے چلا آیا۔ اس کو دیکھ کر تو جیسے میرے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی اور دل کو سکون ملا تھا۔ میں کتنی دیر اس کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب اس نے بہت محبت سے میرا حال پوچھا تھا، اور حیرت کی بات کہ اسی دن میری بیٹی بھی مجھ سے ملنے چلی آئی۔ مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آیا اور بہت سا وقت ایک ساتھ گزارا، مانو جیسی پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہوں۔ پھر کچھ وقت اور گزرنے کے بعد میری بیٹی جانے کے لیے اٹھنے لگی۔ میں نے کہا کہ رک جاؤ تو کہنے لگی کہ نہیں، بس گھر جانا ہے، پھر کبھی آؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میرا بیٹا بھی جانے لگا اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھیا کو مت بتانا کہ ہم آپ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے بہت حیرت سے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ ابھی نہیں بتا سکتا، بس اتنا جان لیں کہ ہماری لڑائی ابھی بھی ہے اور سارا میری سائیڈ پر ہے، بس آپ وعدہ کریں کہ اس کو نہیں بتائیں گی۔ پتہ نہیں ان کے بیچ کیا مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ بات چھپانے کو کہتا اور بڑا اس کو گھر نہ بلانے کو کہتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خاموش سی جنگ چل رہی ہے دونوں کے بیچ۔ خیر میں چپ رہی۔ 2 دن بعد بڑا بیٹا اچانک گھر آیا تو سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس وقت ملازمہ میری ٹانگ کی مالش کر رہی تھی۔ دیکھ کر میرے بیٹے کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری ماں کے قریب مت ہونا، بس جتنا کام کہا تھا اتنا ہی کرنا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ اس سے پہلے کہ اور کچھ بولتا میں نے روک دیا کہ بیٹا اتنی اچھی بچی ہے، کام سے کام رکھتی ہے اور مجھے بہت تکلیف تھی، تم نہیں تھے اور نہ نرس آئی، اس لیے اس سے کہہ دیا کہ مالش کر دے۔ تو کہنے لگا، اماں مجھے اس سے بھلا کیا مسئلہ ہوگا، وہ تو بس میں نہیں چاہتا کہ ایک عام سی ملازمہ سے مالش کرا کر آپ کی ٹانگ کا مزید نقصان کر بیٹھوں۔ جو کام ٹرینڈ نرس کے ہوتے ہیں وہ ملازمہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بیٹے کی فکر پر مسکرا دی اور اس کو نہیں بتایا کہ میں اب سہارے سے کھڑی بھی ہو سکتی ہوں۔
میں چاہتی تھی کہ میں چل پھر کر اپنے بیٹے کو سرپرائز دوں اور پھر کچھ دنوں میں چلنے پھرنے لگ گئی تھی۔ وہ ملازمہ اس روز اس ٹائم پر میری مالش کرتی جب نرس یا میرا بیٹا گھر پر نہ ہوتے۔ کچھ دنوں تک میرا چھوٹا بیٹا ایک بار پھر سے مجھے ملنے آیا، تب میں نے اس کی منت کی کہ اب گھر آ جاؤ، بس کر دو، ختم کر دو یہ ناراضگی۔ تو کہنے لگا اچھا سوچوں گا، اور پھر چلا گیا۔ میں اس کو گیٹ تک چھوڑنے تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کھڑکی سے اس کو دیکھنے لگی۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ ملازمہ بھی اس کے ساتھ ہے اور عاشر اس کے ساتھ کوئی بات کرتے ہوئے اس کو کچھ دے رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، اس ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی کہ صاحب نے پیسے دیے ہیں اور کہا کہ آپ کا خیال رکھوں۔ مجھے یقین تو نہیں آیا مگر خاموش رہی۔ تھوڑی بے چین بھی ہوئی کیونکہ بیٹے کی فطرت جانتی تھی، مگر پھر خود کو تسلی دی کہ بیٹا ہے، ماں کی فکر ہوئی ہوگی، تبھی ملازمہ کو ایکسٹرا پیسے دیے۔ پھر ایک روز میرا بڑا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ اماں بہت ٹائم ہو گیا ہے میں آپ کو ہسپتال نہیں لے کر گیا، اس لیے آج ہسپتال جانا ہے۔ تب میں بے خیالی میں کہہ بیٹھی کہ بیٹا اب ہسپتالوں کی اور دوائیوں کی ضرورت نہیں رہی، ملازمہ کی مالش سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو چل کر بھی دکھایا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بہت خوش ہوگا، مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اسی وقت وہ ملازمہ بھی وہاں سے چلی آئی۔ تب میرے بیٹے نے غصے میں کہا کہ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا، جو تم میری ماں کی مالشیں کرتی رہی ہو؟ ہاں، آج تمہاری خیر نہیں۔ اور پھر وہ ملازمہ کو گھسیٹنے لگا اور میں نے ملازمہ کو بچانے کے لیے اس کو اپنے حصار میں لینا چاہا کہ اس کھینچتانی میں ملازمہ کا نقاب سرک گیا اور اس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میرے دیور کی اکلوتی بیٹی فارا تھی۔ میں نے شدید حیرانی سے کہا کہ بیٹا تم یہاں اس طرح کیسے؟ میرا بیٹا بھی اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا اور پھر سنبھل کر کہنے لگا دیکھا آپ نے، کہتا تھا نا ملازماؤں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اب دیکھ لیں ملازمہ کے بھیس میں کون نکلی، یہ ضرور کسی سازش کے تحت یہاں آئی ہے۔ میں نے خود کئی بار اس کو عاشر کے ساتھ دیکھا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور تبھی مجھے یاد آیا کہ اس روز بھی یہ عاشر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور کوئی بات بھی ہوئی تھی ان کے درمیان، اور عاشر نے اس کو کچھ دیا بھی تھا۔ میرا بیٹا پھر بولنے لگا اور یہ سب کی ملی بھگت ہے، چچی بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس نے جان کر اپنی بیٹی بھیجی تاکہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا کر بدلہ لے سکے، کیونکہ وہ چچا کی وفات کے بعد میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے منع کر دیا تھا، اس لیے اب وہ بدلہ لینے پر اتر آئی ہیں اور آپ کا خود غرض بیٹا بھی ساتھ ملا ہوا ہے۔ میں اس کی باتوں پہ شدید صدمے میں تھی اور بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فارا میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور رو رو کر کہنے لگی تائی امی میرا یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو آج آپ اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہوتی بلکہ پہلے کی طرح بستر پر ہوتی۔ مجھے آپ کی فکر تھی اس لیے آپ کے خیال کے لیے چلی آئی، اور بھیس اس لیے بدلا کہ ایسا نہ ہو میرے آنے سے لگے کہ میں پھر سے شادی کا سوچ کر اس گھر میں گھسنے آئی ہوں، اور میرا عاشر کے ساتھ بھی ایسا کوئی پلان نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ طاہر بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ فارا کی باتوں میں صداقت جھلک رہی تھی، واقعی اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ سوچتی طاہر بولا امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، عاشر کی شروع سے آپ کی جائیداد اور کاروبار پر نظر تھی، کیونکہ سب کچھ آپ کے نام ہے اس لیے، اور اب یہ دھوکے سے سب ہتھیانا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر اور دیور کی بہت زمینیں تھیں جو کہ کروڑوں کی مالیت میں تھیں، اور بھائی تھے صرف 2، اور میرے شوہر نے اپنے حصے کی ساری جائیداد اور کروڑوں کا بزنس میرے نام کیا ہوا تھا۔ طاہر کی باتوں سے فارا کو بھی غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ اصل سازش تو آپ کر رہے ہیں، اپنی ماں کو بیمار رہنے دینا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ بیمار ہو کر وہ سب آپ کے نام کر دیں، کیونکہ نہ سارا رہی اس گھر میں اور نہ عاشر رہتا ہے، تو ایسے میں آپ ساری جائیداد آسانی سے ہتھیا سکتے ہیں۔ عاشر کو شروع سے آپ کی نیت کا فطور معلوم تھا، جب ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تائی امی کا خیال رکھوں اور سب دعائیں اور سب احتیاط خود کروں، اور اس لیے وہ اب بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ جان سکیں آپ نے کب کچھ غلط تو نہیں کیا نہ تائی اماں کے ساتھ۔
فارا اور ساحر کی لڑائیوں اور باتوں سے میرا سر پھٹنے لگا اور میری حالت خراب ہونے لگی، تو میں نے چلا کر کہا، بس کر جاؤ تم دونوں اور چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اور کوئی بات نہیں سننی، اور ساحر تم فارا کو گھر سے نہیں نکالو گے جب تک میں نہیں کہہ دیتی، اب جاؤ میرے کمرے سے۔ فارا خاموشی سے چلی گئی جبکہ ساحر کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر میں نے سختی سے اسے ٹوک دیا اور باہر جانے کو کہا۔ میرا سر پھٹ رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میں نے سارا کو کال کی اور کہا کہ وہ میرے پاس ابھی چکر لگائے، مجھے ضروری بات کرنی ہے، اور مختصراً اس کو سب کہہ سنایا تو وہ کہنے لگی کہ امی آپ پریشان نہ ہو اور فارا کو اپنے پاس بٹھائیں، ساحر بھائی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں آتی ہوں۔ تب میں نے فارا کو اپنے پاس بلا لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ساحر شدید غصے میں گھر سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا آ گئی اور وہ اکیلی نہیں بلکہ زہیب اور عاشر کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے پھر جو مجھے بتایا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ میرا فرمانبردار بیٹا میرے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ عاشر نے بتایا کہ بھائی کی شروع سے ہی نیت خراب تھی، ساری جائیداد پر وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ ساری جائیداد کا مالک بن جائے، اور بابا جان کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا، انہوں نے ساری جائیداد آپ کے نام کر دی، اور ساحر بھائی یونیورسٹی کے بعد کام کے نام پر غلط کاموں اور صحبت میں رہتا تھا۔ مجھے جب پتہ چلا اور روکنا چاہا تو مجھ سے بھی لڑائی کی اور آپ کے حوالے سے اتنی دھمکیاں دیں کہ میں گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور انہی دنوں زہیب بھائی کی پسند کا بھی اندازہ ہوا کہ وہ سارا میں انٹرسٹڈ ہیں، تو ساحر بھائی کو موقع مل گیا اور انہوں نے زہیب بھائی سے کہا کہ اگر سارا سے شادی کرنی ہے تو جائیداد سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ سارا بھی یہ بات جانتی تھی، تب بھی کہا تھا کہ کچھ نہیں چاہیے، بس شادی کر دیں، اور زہیب بھائی اور خالہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جائیداد سے کوئی حصہ نہیں لیں گے، تبھی یہ شادی ہو سکی تھی۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بابا کے خاندانی وکیل سے بھی پوچھ سکتی ہیں سب کچھ، کیونکہ بھائی ان پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ ساری پراپرٹی ساحر بھائی کے نام کر دیں۔ ہم نے پہلے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ کو ساحر بھائی ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، مگر اب بات کھل گئی تو بتانا مجبوری تھی۔ میں ان باتوں سے شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی، جو کچھ ساحر نے کیا، اور پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی، کیونکہ سارا، زہیب اور پھر وکیل نے بھی اس بات کی تصدیق کی جو کچھ عاشر نے کہا تھا۔ میں ساحر سے شدید ناراض ہو گئی، مگر اس کو خود سے کاٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا اور ساحر سے کہا کہ میں اس کو اپنے بھائی کے پاس شارجہ بھیج رہی ہوں کچھ وقت کے لیے، اور اگر اس نے انکار کیا تو جائیداد میں سے پوری کوٹی بھی نہیں ملے گی۔ تب وہ چپ چاپ میرے بھائی کے پاس شارجہ چلا گیا۔ اپنے بھائی کو میں سب بتا چکی تھی، اس لیے انہوں نے تسلی دی کہ وہ ساحر کو ٹھیک کر لیں گے۔ پھر میں نے سارا کو اس کا حصہ دے دیا اور فارا اور عاشر کی شادی کر دی، اور اپنی دیورانی کو بھی اپنے پاس لے آئی۔ اس کے پاس اب کوئی بھی نہیں تھا ساتھ رہنے کو۔ اس طرح 1 سال گزر گیا، سب بہت خوش اور مطمئن تھے۔ تب میں نے اپنے بھائی سے سنا کہ ساحر بھی بہت حد تک سدھر گیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر رہے ہیں۔ تب میں دل سے مطمئن ہو گئی اور ساحر کو اس کا حصہ دے دیا اور اس کو معاف کر کے اس سے تعلقات بحال کر لیے۔